أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں اور ابھی اعلان کیا جا چکا ہے نماز کے بعد کہ آج ہمارے درمیان پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب، جو قومی سطح کے ایک عالم مانے جاتے ہیں اور جنہیں پریزیڈنٹ نے ایوارڈ دیا ہے، وہ ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی 577ویں نشست کو خود اپنے دیے ہوئے عنوان حج و عمرہ میں کثرت شریعت کی روشنی میں آج بتاریخ 23 فروری 2015 مطابق 3 جمادی الاول 1436 ہجری بروز دوشنبہ بعد نماز عصر مخاطب کر رہے ہیں۔ حضرات، مجھے یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مخرج صاحب ان سے استفادے کے لیے ہر اتوار کو چریان پیلس کی مسجد جاتے ہیں بنجارہ ہل پر، اور پھر شہر کے کونے کونے سے لوگ جو ہے گاڑیوں میں وہاں جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں میں جاتے ہیں، خود ہمارے پاس سے بھی یہاں سے گاڑیوں میں جاتے ہیں لوگ۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علمی تبحر اور پھر ایسی تیاری کی جس سے آپ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضرات، مولانا عاقل نے ایک بات کہی تھی، اور وہ کسی پہ طنز نہیں تھا، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں تھا، لیکن ان کا احاطہ اتنا وسیع تھا کہ وہ تجربہ رکھتے تھے کہ یہ عمرے اور حج کے لیے جو جاتے ہیں ان میں کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی مخاطبت کسی کے لیے طنز کی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے تجربے کی بنا پہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ سال تمام گمراہ اور سال میں ایک بار عمرہ۔ تو اس کا منشا یہ تھا کہ جب آپ عمرے سے آتے ہیں توبہ اللہ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، بجائے اس کے وہ ایک لائسنس نہیں ہے کہ آپ عمرے سے آ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی جو منمانی ہے کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، احکام الہی کے بے ادبی کر رہے ہیں، بہرحال یہ سب کر کے پھر عمرے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ شاید ان کا منشا تھا کہ اس سے سب کی بات کہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی کا مذاق اڑائے۔ لیکن ان کے اس کہنے سے ہمیں یہ تجربہ، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کئی ایسے حضرات ہوں گے یا بعض ایسے حضرات ہوں گے جو عمرے کی استفادیت یا اس کا استفادہ کرنے سے خاصر ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو میر کا ایک شعر سنایا تھا۔ میر تقی میر شہنشاہ تغزل اور ناخذہ سخن کیا کیا کہلاتے ہیں، اور شاید غالب صاحب نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، غزل گوئی میں وہ ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک شعر کہا ہے، آپ تو سن چکے ہوں گے، کعبے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا۔ کیا تھا؟ کعبے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی
چل پھر کے آ گیا. تو یہ اگر منشا ہو کہ تفریح مقام سیر بینی ہو یا مقامات مقدسہ ہیں کیا ہے ان کو دیکھ کے جائیں, تو یہ منشا نہیں ہے. منشا تو پھر جو کچھ ہے وہ آپ سنیں گے, اس میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے مجھے. اور میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ ایسے علماء جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی قدر کیجیے. وہ بے لوث خدمات انجام دیتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں, اپنی سواریوں پہ اپنا وقت دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہم ان کی ناقدری کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری کہ آپ یہاں پر آئیں اپنی مت سمجھیے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی لیتے آئیے تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں. اور خصوصاً نوجوانوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ نوجوان اب آج کل تو ورلڈ کیا ہے کب کرکٹ کب چل رہا ہے تو بس پوچھیے مت. اس کے اندر ان کے کئی یعنی انگیجمنٹس یا مصروفیات بازو رہ جاتے ہیں, اور وہ کرکٹ کے لیے ایسا وہ رہتے ہیں جیسے کہ آپ میں اکثر نماز کی پابندی کرتے ہوں گے, وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کرکٹ کی پابندی ہوتی ہے. اس کے 15 منٹ پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے دیکھنا, پھر 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں تو اسی کے سامنے ٹہلے. یہ حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی, اور ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچائیں کہ وہ دین کو بازو رکھ کر, شریعت کو بازو رکھ کر ایسے کھیل تماشے کے اندر مبتلا ہوں. آپ ملاحظہ کیجئے, ہمارے پاس کئی کتابیں آتی ہیں لائبریری میں, اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس میں ایک کتاب کا بھی چندہ جو ہے مسجد کی طرف سے نہیں دیا جاتا, جو ہمارے حال میں ہے, یعنی دارالمطالعے میں جو ہے. کئی ایسے حضرات ہیں جو اپنے گھر میں مطالعہ کر کے وہ پرچے لا کے رکھ دیتے ہیں. انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, عربی میں ہیں, کیا کیا ہیں. اور آپ اب جا کے دیکھیں 100 پرچے ہوں گے, 100, اور پڑھنے والوں کی تعداد 5 6 7 8 ہوتی ہے. تو کم از کم نوجوان نہیں تو نہیں, آپ بھی کچھ وقت گزاریے وہاں پر. کوئی آپ کتنا وقت دے رہے ہیں یہاں پہ, آدھا پون گھنٹہ دے رہے ہوں گے, ایک آدھا گھنٹہ اس کے لیے بھی نکالیے. لائبریری میں بیٹھیے, کیسے کیسے مضامین آ رہے ہیں, کیسے کیسے علماء دور دور سے ہمارے ملک میں صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں, ان کے مضامین ہوتے ہیں اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, اور آئندہ ہماری محافل میں آپ کا تعاون ضروری ہے. مجھے خوشی ہے کہ کافی تعداد میں ہیں لوگ, اور شاید ساری کرسیاں بھر جائیں گی, لیکن پھر بھی میری کوشش یہ رہے گی کہ اور مزید کرسیاں ڈالنے کے لیے نوبت آ جائے. تو میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے ایک اعلان اور کر دیتا ہوں. آج ہے پیر, چہارشنبے کے دن بھی ایک بہت اہم خطاب ہے اقبالیات کا. وہ ہے ڈاکٹر عقیل ہاشمی, جو بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے, اور ان کا عنوان بھی جو ہے بڑا ہی دلچسپ اور کیا کہنا چاہیے اٹریکٹیو, یعنی کشش رکھنے والا ہے. انگریزی میں اسے کیچی کہتے ہیں, کیچی ٹائٹل. کیچی ٹائٹل کے معنی رغبت پیدا کرتا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. اب کتاب کیا ہے وہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کی ضمیر پہ جب تک اس کا اثر نہیں ہوا تو آپ اس سے کیا استفادہ کریں گے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, علامہ اقبال فرماتے ہیں. اب وہ ساری مصرع مجھ سے سنیے. میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے تبحر, علمی تبحر میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور ہمیں استفادے کا موقع ملے. تشریف لائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما.
صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کر لینے کے بعد اسلام کے جو 4 اہم فریضے مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام قائم ہی ہوا ہے 5 چیزوں پر: ایمان یعنی شہادت توحید، شہادت رسالت، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان میں روزوں کا رکھنا، اور حج کا ادا کرنا جبکہ اس کی شرطیں پوری ہو جائیں۔ کیونکہ ابھی میں نے جو آیت کوٹ کی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بندوں پر یہ فریضہ ہے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے بندوں پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا قصد کریں، بیت اللہ کا ارادہ کریں اور حج کے لیے جائیں جبکہ وہ راستے پر قدرت رکھتے ہوں، اختیار رکھتے ہوں۔ من استطاع الیہ سبیلا کی تشریح کی گئی کہ آپ کے پاس زیادہ سفر ہو، کرایہ ہو، خرچے کے لیے پیسے ہوں، گھر والوں کے لیے آپ کی غیبوبت میں ان کے خرچے کے پیسے ہوں، سفر میں امن ہو، جنگ نہ ہو رہی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شرطیں آتی ہیں استطاعت سبیل میں۔ اگر یہ سارے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور یہ پوری شرطیں تکمیل پا رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی وہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کر رہا ہو تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے، نصارہ ہو کے مرے، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، کہ استطاعت سبیل کے باوجود، راستے پر قدرت کے باوجود جو حج نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے فرمایا ایسے ناشکرے کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، اس کی حاضری اور اس کے آنے نہ آنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ حج ہے جس کے کچھ مناسک ہے، کچھ اعمال ہے جس پر مجھے ابھی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن میں 2-3 چیزوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے کا جو موضوع ہے، جو بات ہے، وہ نکھر کر سامنے آ سکے کہ چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، میقات سے احرام، اور پھر اس کے بعد سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے ساتھ ہی طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، چاہے حج کے لیے جائے چاہے عمرے کے لیے جائے تو یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس کو سعی کرنی ہے جو 7 مرتبہ ہوتی ہے۔ عمرے کی حالت میں حلق یعنی بال چھوٹے کراتے ہوئے، قصر یعنی بال، حلق یعنی بال منڈواتے ہوئے، قصر یعنی بال چھوٹے کراتے ہوئے حالت احرام سے ایک معتمر، ایک زائر باہر آ جاتا ہے۔ اور حج میں بہت ساری چیزیں ہیں، تینوں قسموں میں سے کون سا حج ہے؟ اگر حج تمتع ہے تو اس کا عمرہ ہو چکا ہے، وہ عام حالت میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد سے 7 ذی الحجہ سے وہ حج کے لیے احرام باندھے گا۔ اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو حج کا انتظار کرے گا، احرام نہیں اتارے گا، اور اگر حج افراد کر رہا ہے تو عمرہ کرے گا ہی نہیں، حج کا انتظار کرے گا۔ حج میں بھی طواف ہے،
سعی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منا میں قیام ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں حج اور عمرے کے ان اعمال کی علیحدہ علیحدہ بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ سفر کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک پیر اٹھتا ہے اور دوسرا قدم پڑتا ہے کہ اس کی ایک مغفرت ہوتی ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ طواف کرتا ہے تو ہر طواف میں اس کے گناہ ایسے دھلتے چلے جاتے ہیں کہ جب وہ 7 طواف سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو حج مبرور کرے تو بس اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے، کیونکہ وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا۔ مناسک حج کے ان اعمال کی جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پھر منا کا قیام، پھر اس کے بعد سے میدان عرفات کی حاضری، اور پھر میدان عرفات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے ابلیس، کہ اس کی ساری سازشیں ناکام ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت کا فیصلہ ایسے فرماتا ہے کہ ان کا شمار مشکل، سر پر مٹی ملنے لگتا، حسرت کرنے لگتا ہے کہ ساری کوششیں ایک طرف اور یہ آج کا میدان عرفات کا یہ عمل ایک طرف، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ ایسی مغفرت ہوگی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، آپ کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مولا، یہ بن دیکھے آپ پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اور دیوانگی کے ساتھ آپ کو اے اللہ پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری جلال اور میری عزت کی قسم، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں لوٹے گا کہ اس کی مغفرت نہ ہو چکی ہو، ان سب کی مغفرت ہوگی۔ پھر میدان عرفات میں دھیرے دھیرے دن ڈھلتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اتنا قیمتی وقت وہ ہوتا ہے کہ اس وقت پرندہ بھی اگر میدان عرفات سے اڑ جائے تو وہ جنت کا ہو جائے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے دعاؤں کی مقبولیت کا اعلیٰ ترین وقت۔ یہ ساری فضیلتیں ملتی ہیں ایک حاجی کو، اور یہ فریضہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کسی مسلمان کو تردد نہیں۔ یہاں تک تو الحمدللہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اختلاف رائے اب آگے پیدا ہوتا ہے کہ حج کے بعد حج، عمرے کے بعد عمرہ، یہ کیا جائے نہ کیا جائے۔ الحمدللہ ترقی اتنی ہو چکی ہے موجودہ حالات میں، ذرائع سفر اتنے مہیا ہو چکے ہیں، بلکہ اتنے آسان ہو گئے ہیں، اور سفر اتنا آسان ہو گیا ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، آپ جانتے ہیں مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دولت کی فراوانی ہو گئی ہے۔ پچھلے زمانے میں لکھپتی چند انگلیوں پر گنی جانے والی شخصیتوں کا نام ہوتا ہے، آج تو بچہ آئی ٹی میں نوکری کرتا ہے تو لکھپتی تو ہے ہی، مہینے لاکھ 1.5 2 3 لاکھ 6 لاکھ تک بھی تنخواہ ہو گئی ہے۔ پیسوں کی بڑی فراوانی ہو گئی، جس کی وجہ سے حج اور عمرے کا رجحان بڑھ گیا، جس کی وجہ سے بکثرت لوگ حج کے لیے بار بار اور عمرے کے لیے بار بار بسا اوقات ہر سال جانے لگے ہیں۔ بالخصوص رمضان میں تو آپ جانتے ہیں کہ حج جیسا منظر ہوتا ہے۔ یہاں سے عام طور پر لوگوں میں اختلاف نظر آتا ہے، اور ہر دو قسم کی باتیں سننے میں آتی ہے۔
بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں بار بار حج کرنا اور بار بار عمرے کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے مقولہ جو کوٹ کیا اپنے سیاق میں بہت عمدہ، بہت ہی ضروری ہے، لازمی بات ہے کہ حج والی زندگی تو پورا سال ہونا چاہیے۔ کہ مکہ مکرمہ میں حج والی زندگی اور مکے سے باہر نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہ رہ جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شواہد ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اثر نہیں مرتب ہو رہا ہے، اسی لیے اس طرح کی اصلاحی بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ ہر سال بار بار حج اور عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں، اسی پیسوں سے کوئی نیک کام کیجئے، کسی غریب لڑکی کی شادی کا انتظام کیجئے، کسی غریب بیمار کے علاج دوا دارو کا آپ اس سے انتظام کیجئے، بہت اچھی بات ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمرے کی بات ہی الگ ہے، حج کی بات ہی الگ ہے، وہاں کی رونق الگ ہے، وہاں کی رحمتیں الگ ہے، برکتیں الگ ہے، لطف آتا ہے، عبادتوں میں مزہ آتا ہے۔ یہ اختلاف آپ یہ نہ سمجھیں کہ موجودہ دور میں چونکہ سفر آسان ہو گیا اور سفر بکثرت ہونے لگا ہے اسی لیے وجود میں آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے دور سے یہ آرا ملتی ہے، صحابہ کے دور سے یہ رائے ملتی ہے کہ بعض اس طرف ہیں بعض اس طرف ہیں۔ صحابہ میں بعض ایسے نام ہیں، تابعین میں بعض ایسے نام ہیں جنہوں نے حج کو اور عمرے کو بکثرت جانے کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ ایک بار آپ جا چکے ہیں لہذا اس کے بعد آپ صدقات پر اکتفا کیجئے۔ یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں فقہ کے بہت بڑے امام اور ان کا اسکول آف فقہ کتنا بڑا ہے، بر صغیر، افغانستان، ترکی، سب انہی کی رائے پر عمل کرنے والے ہیں، انہی کے فتووں کو مقدم رکھتے ہیں حنفی حضرات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے یہی کہتے تھے کہ بار بار عمرے کو نہیں جانا چاہیے اور بار بار حج کو نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب میں یہ لکھا ہے، رد المختار در مختار، یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے تو اس کے بعد آپ کی رائے بدل گئی اور امام صاحب نے کہا نہیں، حج کو جانا اپنی جگہ شان رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک نرالی کیفیت ہے، لہذا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بار بار حج کو جانے سے بہتر صدقہ ودقہ کرو، اس رائے سے میں وڈرا ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، رائے تبدیل ہو گئی۔ تو ایسے بہت سے ائمہ ہیں، بڑے محدثین اور تابعین ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ بار بار عمرہ کرنا، بار بار حج کرنا، اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الذنوب والفقر، الفاظ پہ بہت غور کیجیے آپ، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر الحدیدہ، پے ہم پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ حج اور عمرہ تمہارے گناہوں کی حد تک تو آپ منشرح ہو جائیے، لیکن آگے دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ پے ہم حج و عمرہ کرنا تمہارے گناہوں کو اور تمہارے فقر و فاقے کو تم سے ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالو گے تو لوہے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ایک بہت مضبوط اسکول آف تھاٹ ہے جس میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بکثرت حج اور عمرے کو جانے سے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حج اور عمرے کے لیے نکلنا یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، لہذا ہر مشقت اس کی باعث اجر ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ حج کے نام پہ غور کرو، اس کے معنی ہی ہیں
قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا۔ عمرے کے نام پر غور کرو، عمرہ اعتمرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں آباد کرنا۔ کس کو آباد کرنا؟ مسجد حرم کو آباد کرنا۔ تو کہا کہ بیت اللہ کا قصد کرنا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس سے بڑھ کے تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا بیت اللہ کے باہر یعنی حدود حرم کے باہر 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو لازمی بات ہے اتنی فضیلت والی جب آپ کو نماز ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص حج کرنے کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ایک آسان سفر نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ تو قدرے آسان ہوتا ہے، کیونکہ سعی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ لیکن حج کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو 5 دن مینا کے گزرتے ہیں بشمول مزدلفہ اور عرفات کے، اس میں جس مجاہدے سے ایک حاجی کو دوچار ہونا پڑتا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مٹی میں سونا اور برائے نام جگہ ملنا، اور بسا اوقات اتنی ہی جگہ ملتی جتنی کہ ایک مردے کو قبر میں ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں خیمے میں کتنی تنگی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو اس سے بھی زیادہ تنگی کہ جیسے ایک قبر میں 2-2 3-3 مردوں کو لٹا دیا گیا ہو، آپ کروٹ لیں تو پڑوسی اٹھ جائے، بیدار ہو جائے۔ یہ نیند، اور پھر اس تھکن اور نیند کے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نفیر عام کہ اب نکل چلو۔ کہاں نکل چلو؟ میدان عرفات کی جانب۔ سواریوں کے لیے 3 بجے سے لائنوں کا لگنا، اور پھر اس کے بعد سے سواریوں کا عالم یہ کہ سیٹ تو سیٹ، بسا اوقات چھت کے نیچے جگہ ملنا مشکل، چھتوں پر بیٹھ کر جانا، یا پھر پیدل جانا، جو ہمت رکھتے ہو 9-10 کلومیٹر پیدل چلنا، پھر میدان عرفات میں پہنچنا، اور میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد افضل عمل تو یہی ہے کہ آپ مسجد نمرہ جائیں اور وہاں پہ آپ ظہر اور عصر سے ایک ساتھ فارغ ہو جائیں 2-2 رکعت۔ تو اس کے لیے دوڑنا، خاک آلود ہو جانا، تھکن سے ایک حاجی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر اب اس کو آرام کا حکم نہیں ہے، اس کے بعد اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھلے آسمان میں وہ دعائیں کرے۔ لہذا کھلے آسمان میں کھڑے ہو کر اب جب وہ دعا کرتا رہتا ہے تو اس وقت ایک حاجی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا وہ چہیتا اور وہ پیارا لباس جو بہت سفید بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو احرام کے تولیے کہہ کے خرید کے لے گیا تھا، وہ میلا کچیلا ہو رہا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ بال اس کے غبار آلود ہو رہے ہیں، اس کا عالم یہ ہو رہا ہے کہ جسم پر دھول کی تہ بیٹھ چکی ہے، اس کا عالم یہ ہو رہا ہے کہ پولیوشن کی وجہ سے زبان اس کی خشک ہو رہی ہے اور گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اور اس کا عالم یہ ہو رہا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا عالم یہ ہو رہا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں جل رہی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اب پکارو اللہ تعالیٰ کو، تو آج کھڑے ہو کے پکارو، بیٹھ کے نہیں، اب بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے پکارو۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر پکار رہا ہے، تڑپ تڑپ کے پکار رہا ہے، رو رو کے پکار رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے اپنے محبوب کو خوش کر لے، اپنے مولا کو خوش کر لے۔ تو اتنی بڑی قربانی دے کر ایک حاجی میدان عرفات پہنچا، وہاں سے نکلا، اب پھر ٹانگ پھیلا کے سو گیا نہیں، مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنی ہے، اور پھر مزدلفہ کے میدان میں جو ہجوم، جو بھیڑ، جگہ کے ملنے کی مشکل، اور طہارت خانوں پر بھیڑ، اور ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گھنٹوں لائن لگانا، اور پھر اس کے بعد سے وضو کرنا، کسی طرح مغرب و عشاء کا ادا کرنا، اور دیکھتے دیکھتے پھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، فجر کی نماز۔ تو آپ سوچئے 48 گھنٹے کی اس تھکن کے بعد حاجی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو کون سا حاجی ہوگا جو سیر و تفریح کے لیے، لطف لینے کے لیے حج کو جائے گا؟ آپ سوچئے، اچھوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، نوجوانوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ ایک قربانی ہوتی ہے جو حاجی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے مینا پہنچنے کے بعد بھی آرام نہیں ہے، ایک طرح سے ابھی اس کو رمی کرنی ہے، اس کے بعد سے اس کو پھر نہر کرنا ہے، اگر قربانی میں نیابت بھی کر لے تو اس کو طواف افاضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سے اس کو بال بنوانا ہے، ایک سلسلہ ہے اعمال حج کا جو چلتا رہتا ہے 5 دنوں تک۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے
इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ताबिउल हज वल उम्रता, पैहम हज और उम्रा करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों को भी धोते रहेंगे और तुमको इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि खर्चा हो रहा है, इंशाअल्लाह फ़क्र फाका भी दूर होगा। जब पुकारोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोलेगा, गैब से अता करेगा, वो रज़ाक है, वो देने वाला है, उसकी ज़ात पर भरोसा करो। ये एक ऐसी हदीस है जिसकी वजह से ये साफ पता चलता है कि हज और उम्रे में कसरत करने से किसी किस्म का हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आगे आइए, देखिए एक मर्तबा जब आपने हज कर लिया तो फरीजा अदा हो गया, अब जितने हज हैं वो सब नफल, उम्रे जितने हैं सब नफल। लिहाजा जब नफल कर रहे हैं तो फिर उलमा ने तरतीब बतलाई कि अगर फराइज को छोड़कर आप नवाफिल अदा कर रहे हैं तो ये पसंदीदा नहीं है। फराइज को अगर छोड़कर, कैसे, किसी साहब के जिम्मे वालिदैन की खिदमत वो फरीजा है और उनको बेसहारा छोड़कर वो नफल उम्रा करने चला जा रहा है, नफल हज करने जा रहा है, तो ये पसंदीदा नहीं है, ये पसंदीदा नहीं। माँ बाप की खबरगिरी ये फर्ज है, इस फरीजे को आप अहमियत दीजिए और इस फर्ज को आप अदा कीजिए। कभी कभी चूंकि ऐसा होता है कि इन फराइज से राह फरार इख्तियार करने के लिए ये सफ़र कर लिए जाते हैं, इसीलिए उलमा ने कहा कि जो ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनमें कोताही ये नाकाबिल कबूल होगी। औलाद की तरबियत ये ज़रूरी है, बीवी के हुकूक ज़रूरी है, लिहाजा ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर अगर कोई हज और उम्रे में लगा हुआ है तो ये उसके हक में नापसंद किया जाएगा। लेकिन अगर वो फराइज और वाजिबात पूरे पूरे अदा कर चुका है, अब सिर्फ नवाफिल का मसला है, वो जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि बजाय हज को जाने के, बजाय उम्रे को जाने के, आप वो पैसों से किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब लड़की की शादी कर दीजिए, वो भी नफिल है, ये भी नफिल है। लिहाजा हमको बोलने का हक नहीं है, जो साहब करने वाले हैं उनको इख्तियार है, दो नफिल में से कोई एक नफिल इख्तियार करें, उनको हक है, ये उनके ज़मीर पर है। अभी जैसे कि शेर आ रहा था, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, तो आगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बड़े से बड़ा मुफस्सिर, न कशाफ और न राजी, कोई भी फिर आप अल्लाह की किताब नहीं समझा सकते। तो असल ज़मीर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस्म क्या है, गुनाह क्या है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लो, अपने दिल से फतवा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर जब कोई साहब ये इख्तियार कर रहे हैं, उनके वो ड्यूटीज़ पूरी की पूरी अदा करने के बाद, फ़राइज़ में कोताही न करने के बाद, अब अगर वो बकसरत हर साल उम्रे को जाते हैं, हर रमज़ान में जाते हैं, हर साल हज को जाते हैं, तो अब आप उनके ज़मीर पर छोड़ दीजिए कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें। अगर उनके अंदर आशिकाना दीवानगी है, वो परवानी जैसी कैफियत रखते हैं और हरम के इर्द गिर्द घूम ही के उनको तसल्ली होती है और मैदान आरफात में अपने आप को खाकालूद करने के बाद ही उनके दिल को चैन मिलता है और अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी टांगों को तुड़वा के ही उनको खुशी मिलती है, तो फिर आप उनको जाने दीजिए, आप उनको जाने दीजिए। वो किसी लैला की गली का मजनू है, उसको आप मत रोकिए, उसकी दुनिया दूसरी है, वो मस्ती की दुनिया है, वो इश्क की दुनिया है, वो मोहब्बत की दुनिया है, वो मारिफत की दुनिया है। लेकिन अगर कोई फजूल खर्ची करने के लिए और वक्त को बर्बाद करने के लिए तफरीह की नीयत से जा रहा है, तो तौबा तौबा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई रियाकारी या दिखावे के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए हज को जाता है, तो फिर हज क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े अमाल का तज़किरा फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत का जिक्र फरमाया और अल्लाह की राह में खर्च करना, यहाँ तक कि शहादत, जान दे देना रियाकारी के साथ हो तो किस तरह से तबाही का सबब बनता है, इसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। लिहाजा सब अव्वलीन शर्त है कि इखलास, अगर इखलास के साथ कोई हज और उम्रा कर रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता और उसको नहीं मशवरा दिया जा सकता कि आप ये काम छोड़कर ये काम करें।
اس کو اختیار ہے. 2 نیکیوں میں سے وہ ایک نہیں. اہدل حسنین کہا گیا قرآن مجید میں. 2 حسین چیزوں میں سے 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ اختیار کرے. نمبر 1 پہلی جو شرط ہے، کڑی شرط، اخلاص. جس کا فیصلہ خود بندہ کر لے کہ اخلاص کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں اسراف کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، کہیں بھی اسراف کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک نہر بہہ رہی ہے، گنگا کے کنارے تم بیٹھے ہوئے ہو اور وضو کر رہے ہو، تب بھی پانی میں اسراف نہ کرو. ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ارشاد فرمایا بہتی ہوئی دریا پر بھی تم وضو کرو تو پانی میں اسراف نہ کرو. تو یوں ہی پانی ہم سمجھتے ہیں فری چیز ہے، فراوانی کے ساتھ ملتا رہتا ہے، بے احتیاطی کرتے ہیں. اور پھر بہتی ہوئی ندی کے پاس پانی، تو آپ سوچئے 10 بالٹی میں آپ وضو کر لیں، کیا جانے کا وہ پھر پانی نہر میں ہی جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تاکہ مزاج میں اسراف نہ پیدا ہو. لہذا دوسری چیز یہ کہ حج اور عمرے کے ذریعے سے اسراف نہ ہو. اسراف نہ ہو. اور اسراف کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اسراف کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ٹکٹ جو عام حالات میں 20,000 کے ہیں وہ سیزن میں 50,000 کے ہو گئے، 45,000 کے ہو گئے. ایک طرح سے اسراف ہے. یہ اسراف ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ امیروں کو امیر کر رہے ہیں، کمانے والوں کو کمانے کا موقع دے رہے ہیں. لہذا اسراف سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. کسی بھی مقام پر اگر اسراف ہو تو وہ ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ حج اور عمرے ہی میں کیوں نہ ہو. انتہائی احتیاط کے ساتھ اور انتہائی محتاط ہو کر خرچہ اگر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بار بار کوئی حج اور عمرے کو جائے تو کوئی حرج نہیں. تیسری چیز ایثار. ایثار کو اسلام نے بہت پسند کیا. اتنا پسند کیا کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اسلام کا ایک لفظ میں ترجمہ کرنا اور خلاصہ کرنا ممکن ہے تو وہ ایثار. نماز کیا ہے؟ وقت کا ایثار. زکوٰۃ کیا ہے؟ پیسوں کا ایثار. روزہ کیا ہے؟ جذبات کا ایثار. تو کہا ایثار یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ مسلمانوں کی یہ شان بتلائی گئی کہ اپنا نقصان گوارا لیکن دوسروں کا نقصان گوارا نہیں، ان کے سلسلے میں ایثار کرنا. لہذا اسلام کے اس مزاج کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایثار سے اگر ہم کام لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی ایک ہے اگر پڑوسی غریب ہے، فقر و فاقے کی نوبت اگر آ رہی ہے تو ہم اس کا خیال کریں، یہ ایثار ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں. ان کے احوال میں لکھا ہوا ہے کہ حج کی پوری تیاری کر کے وہ عراق سے نکلنے کے لیے بس سفر پر تیار ہیں اور سواری پر سامان رکھ دیا گیا، اونٹ پر کجاوا باندھ دیا گیا کہ انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو ایک کپڑے میں، ایک برقعے میں اپنے آپ کو لپٹی ہوئی، وہ کچرے کے ایک ملبے میں سے مری ہوئی مرغی اٹھا کر بھاگ رہی ہے. انہوں نے پکڑ لیا، بی بی مر گئی، مرغی حرام ہے. کہا تو ان خاتون نے جواب دیا آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام نہیں، مسئلے سے میں واقف ہوں. کہا مسئلے سے میں واقف ہوں، آپ کے لیے حرام ہے، میرے لیے حرام نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر غور کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اچانک ایک کوئک ڈیسیشن لیا، ایک فیصلہ لیا اور پھر گئے قافلے میں، اپنا پورا سامان اونٹ سے اتروایا، پورا سامان لے کر اس خاتون کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھلا تو کہا یہ پورا کا پورا سامان لے لیجئے. پورا کا پورا سامان دے دیا کیونکہ وہ خاتون بھی اس زمانے کی خاتون مسئلے سے واقف تھی کہ ان کے بچوں کے لیے فقر و فاقے سے مرے جا رہے تھے تو ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو مشہور جلیل القدر عالم ہے، تابعی میں سے، وہ بھی مسئلے سے واقف تھے کہ یہ خاتون کتنی تنگ دستی سے گزر رہی ہیں. لہذا سارا ساز و سامان ان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد سے پھر وہ درس و تدریس میں لگ گئے اور اسی میں پھر وہ لگے رہے، یہاں تک کہ حج سے جب قافلے واپس آ گئے تو ان کے ایک شاگرد آئے اور شاگرد آنے کے بعد کہا حضرت بہت بہت شکریہ، آپ بہت مصیبت میں. کام ہے. کیا کام ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سمجھا نہیں.
نہیں آپ بہت کام ہے، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرا ایسا کام بنا دیا، کتنی مصیبت میں تھا حج میں، اگر آپ کام نہیں آتے تو میں تو پھنس گیا ہوتا، شاید واپسی بھی نہ ہوتی۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، کیا کام آیا ہمیں؟ کہا آپ وہاں ملے تھے نا مینا کے پاس، آپ نے ہی تو مجھے واپسی کے پیسے دیے، میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے تھے، چوری ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں تھا۔ کہا نہیں غلط، میں نے خود دیکھا آپ کو، آپ نے پیسے دیے مجھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چہرے کا بنا کر بھیجا، جنہوں نے حج کی تکمیل کی، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو حج کا ثواب ملا۔ تو یہ ایثار کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں اور اپنے آس پڑوس میں جن سے ہماری ہمسائیگی ہے اور جن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، جس کو کچھ ذمہ داری ان کی ہم پر عائد ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو بہر صورت ان کا کام بنانا یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن پھر میں وضاحت کر دوں، اگر آپ نے کام بنا دیا، اس کے باوجود بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، الحمدللہ سفر کیجئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لبیک کہتا ہوا حالت احرام میں مرے گا تو وہ حالت احرام میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اور جو طواف کرتا ہوا مرے گا طواف کرتا ہوا اٹھے گا، جو جس کیفیت میں مرے گا اس کیفیت میں اٹھے گا۔ تو لازمی بات ہے حج کے عالم میں موت آنا اور اس سفر میں موت آنا اتنی فضیلت ہے، اس کی وجہ سے اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ بار بار حج کو جائے اور خوب سے خوب عمرہ کرے، تو اس کے لیے اس لیے بھی اجازت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے لوٹنے کے بعد ایک خاتون سے پوچھتے ہیں بی بی تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بچے اچھے تھے، مسائل تھے، بہت خواہش کے باوجود میں نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ رمضان میں عمرہ کر لو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی اور جس کی وجہ سے یہ جو مشاعر حج ہے، یہ جو مناسک ہے اور ان کا جو تقدس ہے اور ان کی جو اہمیت ہے اور ان کی جو فضیلت ہے، اور ان مناسک سے اور مشاعر مقدسہ سے ایک مسلمان کو جو جڑے رہنے کا پیغام ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والہانہ زندگی کی جو پیروی ہے، اس کی وجہ سے بہرحال یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی کثرت سے حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس پر اعتراض تو نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بار بار ہم سب کو زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ تقریباً جو ہے وہی چیز ہے جو گفتگو میں آ چکی ہے۔ اکثر بزرگان دین ہر سال حج و عمرہ کیا کرتے تھے، کیا ٹھیک ہے؟ اگر فرائض و واجبات کی ادائیگی لازمی بات ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں بزرگان دین تو فرائض اور واجبات کی پوری ادائیگی کے بعد حج و عمرہ کرتے رہے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ان کا اپنا جذبہ تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی جی بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینے کو جانا ضروری نہیں ہے حج کے لیے۔ یہ اصل میں مسئلے کو دوسری طرح سے بیان کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ہندوستان سے گئے اور مسجد نبوی جس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رخت سفر باندھ ہی سکتے ہو تو 3 مسجد کے لیے باندھو، مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے۔ تو لازمی بات ہے آپ انڈیا سے جائیں اور مسجد نبوی نہ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں نہ کھڑے، سلام پیش نہ کریں اور ریاض الجنت اس کی فضیلت اور اس میں نماز ادا نہ کریں، تو بہت ہی محرومی کی بات ہے، یہ تو ناقابل قبول ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فقہی طور پر، شرعی طور پر سارے ہندوستان کے اور ساری دنیا کے فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ مدینہ منورہ جانا اعمال حج میں سے نہیں ہے، اعمال حج میں سے نہیں ہے۔ اعمال حج میں کیا ہے؟ آپ طواف افاضہ کریں گے، اس کے بعد سے آپ حج ختم ہو گیا، اب مکہ مکرمہ سے آپ رخصت ہوں گے تو ایک واجب رہ گیا، وہ کیا ہے؟ طواف وداع۔
طواف وداع کے بعد ختم ہو گئی ڈیوٹی اب آپ کی، حج ہو گیا، حج ہو گیا آپ کا. تو حج میں مدینہ منورہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ نہ جائیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور کوئی صاحب ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایسا شرط لگ رہا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ میں حج کروں گا. ہاں بالکل، اس کو شرط نہیں کہتے ہیں، منت یا نظر کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا آیا تھا مسئلہ کہ انہوں نے منت کی تھی کہ کام ہو جائے گا تو وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے. آپ نے فرمایا پورا کرو، منت کرے اگر کام ہو گیا تو پورا کرو فرمایا. جی آپ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہوتا ہے؟ فرض نہیں ہوتا. اصل میں آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، راستے کی استطاعت ہو تو حج کرنا ضروری ہے. تو لوگ عمرے کو جب جاتے ہیں تو راستے کی استطاعت ہوگی تبھی تو گئے نا. راستے کی راستے پر آپ قابو پا چکے، اسی لیے تو پہنچے آپ پر، اسی لیے کہا کہ آپ کو حج کرنا چاہیے. لیکن اس طرح سے حج فرض نہیں ہوتا جس طرح کہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں عمرے کو جاتے ہی حج فرض ہو جاتا، وہ مفہوم نہیں ہے. مگر بہرحال راستے کی استطاعت ہو جاتی ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حج کریں بعد میں عمرہ کریں. حج کو مقدم کریں، عمرے کو بعد میں بجانا ہے. کہا جاتا ہے کہ مجاہدین میں 50 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے حج کے دوران. کہاں 50 نمازیں پڑھی؟ کہاں؟ مسجد نبوی میں. دیکھیے سوال آپ کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی جائیں. یہ ہندوستان کے پاکستان کے لوگوں میں مشہور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کے لیے آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، لیکن اس میں مسجد نبوی کا ذکر نہیں ہے. اب اچھا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں 40 کر لیں، یا تو نہیں کریں گے لازمی بات ہے، ضرور ڈنڈی ماریں گے وہاں، تو اب اسی کام کے لیے فارغ ہے تو کر ہی لیں، اچھی بات ہے نا. لیکن اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم حضرات. آپ نے جو سنا اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا اہل ہوں کہ کوئی تبصرہ کروں. صرف یہی پھر بات دہرانا چاہوں گا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے محفل میں اور سفیر بن جائیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو اعلامی ہمارے شاعر یہ اعلامی کے ذریعے کئی مساجد میں ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں ایسے محافل ہو رہے ہیں. ان کی طرف